أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته المعارض ولا يحصي ما عنه ولا يؤتي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي الحرشي الكرام سيد الولي وسرور الولي الفضل الدني صاحب النهار والسكينة المسعود بالأرض المدينة أبي القاسم اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتدبين لعنة الله بشمار أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق كما قال ربوة ذات قرار ومعين صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں فرماتا ہے کما قال ربوة ذات قرار ومعين. کمال کی بات یہ ہے کہ ہے ربوہ، ہے ٹیلا اور ہے جنت. ہے ٹیلا اور ہے جنت. کبھی ٹیلا بھی جنت ہوتا ہے مگر قرآن تمہاری دے رہا ہے. وہ آخر ٹیلا کون سا ہے؟ یہی بات کرنی ہے. وہ ٹیلا کربلا ہے. ایسے ہی ہے جی، ایسے ہی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹیلا کربلا ہے کہ جہاں 200 سے زیادہ انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات ہیں، شہید کیے گئے مزارات ہیں. 200 سے زیادہ اوصیاء انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں، ان کی مزار ہیں، ان کی قبور ہیں. اور 220 سے زیادہ اولاد انبیاء کے مزار ہیں. جی جی، یہ ٹیلے کی بات ہو رہی ہے. ربوہ ٹیلا کون سا؟ کربلا. اور کربلا ایسی جگہ ہے سوال پر. اللہم صلی علی محمد علی محمد. یہ جناب زکریا علیہ السلام کو بتایا گیا. سورہ کا نام مریم ہے اور سٹارٹنگ بھی یہیں سے ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف یا عین صاد. یہ کام سے کربلا ہے. یہ کام سے کربلا ہے. اللہ ہے. حقیقت کیا ہے کہ جناب زکریا علیہ السلام کو بتایا گیا. یہ قرآن سے بھی بہت پہلے کی بات ہو رہی ہے. ماشاء اللہ. زکریا علیہ السلام کو یہ واقعات کربلا بتائے گئے. تو اس میں اللہ نے زکریا علیہ السلام کو بتایا کہ اس طرح واقعہ کربلا ہوگا، یہ ہوگا، آخری نبی ہوگا، اس کا نواسا، اس کا بیٹا حسین ابن علی اپنے آوان و انصار کے ساتھ، اپنے بنی ہاشم کے نوجوانوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کربلا میں شہید کیا جائے. تو بہت زیادہ روئے جناب زکریا علیہ السلام. پروردگار آخری نبی کو اس کے بیٹے کا اتنا نام دے گا. تو وہیں بیٹھے بیٹھے دعا مانگے. هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي بالمحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ٹائم نہیں ہے میں اس سے ساری آیات کا ترجمہ کرتا کہ وہیں بیٹھے ہوئے دعا مانگی اور پھر اللہ سے یہ تقاضا کیا پروردگار میرے بیٹا کیسے ہوگا جبکہ میں بھی بوڑھا ہوں، میری بیوی بھی باندھ جائے. یہی تو حقیقت ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے گئے جب
کہ ان کی عمر مبارک 86 سال، کتنی؟ 86 سال۔ 50 سال کے بعد بیٹا بیٹی کچھ نہیں ہوتا، عمر ہے نا، ایک عمر ہے بچہ ہونے کی، بچہ یا بچی پیدا ہو 50 سال 60 سال، اس سے اوپر نہیں ہوتا۔ 85 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا اسماعیل علیہ السلام۔ کبھی لوگ بکواس کرتے ہیں یہ ہم جیسے ہیں، یہ ہم جیسے کیسے ہو گئے؟ اچھا، پھر 110 سال یا 114 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا جناب اسحاق علیہ السلام۔ جی، تو یہ جناب زکریا علیہ السلام فرمانے مجھے کیسے بیٹا ہوگا؟ میں بھی بول رہا ہوں، اور یہ کافی زیادہ آیات ہے سورۃ النور میں، ساری چھوڑ رہا ہوں۔ پہلی بیوی بھی باندھ ہے، فرمایا ولیاں یارثونی و یارث من آل یعقوب، میرا بھی ولی ہو، وارث ہو، اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ لوگ مسلمان کہتے ہیں انبیاء کا وارث نہیں ہوتا، آیت قرآن کہہ رہا ہے، اور یہی سیدنا نے بہت زیادہ آیات پڑھی تھی اس کے دربار میں جس سے حق مانگنے گئی تھی۔ جی جی، ہمارے سب سلیمان و داؤد، یہ بہت زیادہ آیات ہے۔ تو جناب زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں عطا فرمائے گئے جناب یحییٰ علیہ السلام، اور یہ کربلا ہے، کاف سے کربلا، جو میں نے آیت تلاوت کی ہے سورہ مریم سے، کاف ہا یا عین صاد، یہ کاف سے کربلا ہے، پورا واقعہ کربلا کاف سے بتایا اللہ نے، آدم علیہ السلام سے بتانا شروع کیا، تمام انبیاء کو یہ واقعات بتائے، سلسلہ بسلسلہ چلتے چلتے زکریا علیہ السلام تک پہنچے، اور زکریا علیہ السلام کو بتایا، اور زکریا علیہ السلام نے فرمائش کی، دعا کی، پروردگار مجھے بھی بیٹا عطا فرما کہ جیسے حسین شہید ہوگا میرا بیٹا بھی شہید ہو۔ جی جی، تمنا تھی، زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، اللہم صلی علی۔ تو اللہ نے عطا فرمایا زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں، جی جی بڑھاپے میں بیٹا یحییٰ جیتا جاگتا۔ اللہ فرماتا ہے لم نجعل من قبل سمیہ، سے پہلے اس جیسا نام تھا ہی نہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ جب فرمائش کی تھی مستورات نے، خواتین نے کوفہ کی، مولا علیہ السلام نے جب بظاہر ادھر کوفہ منتقل فرمایا اپنا دارالحکومت مدینہ سے، اور خواتین نے خواہش کی تھی کہ ہمارے لیے انتظام فرمایا جائے، کہ بیویوں کو بلایا جائے، سادانیوں کو بلایا جائے، جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو اور باقی تو پھر جب جناب سیدہ تشریف لائیں اور خواتین کوفہ کو درس دینا شروع کیا، تو مولا علیہ السلام ایک دن تشریف لائے اور یہی آیت جناب سیدہ عالیہ بی بی تلاوت فرما رہی تھی، کاف ہا یا عین صاد، اور مولا علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہی ہے، بالکل جیسے آپ نے فرمایا کہ کاف سے کربلا ہے، ہاں سے ممن ہلاکت شہادت محمد علیہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے آوان و انصار کی شہادت، کاف ہاں، اس کے بعد کیا ہے یا سے یزید لئی، پورا واقعہ کربلا بتایا ہے اس حروف مقطعات میں۔ لوگ کہتے ہیں حروف مقطعات اس کی معنی نہیں ہوتے، اس کی تفصیل تشریح اللہ اور اس کا رسول نے آتا ہے، اپنے حبیب کو انبیاء کو بتایا، اپنے رسول کو بتایا، ائمہ علیہ السلام کو بتایا، فرمایا کہ یزید، یا سے یزید لعین، اور عین سے عطش آل محمد، عطش حسین، عطش آل محمد، اور صاد سے صبر آل محمد۔ اور یہی وہ جگہ ہے کہ جس جگہ امام حسین علیہ السلام شہید کیے گئے، اسی جگہ جناب مریم آئی تھی، وہ بیت المقدس سے اللہ نے بھیجا تھا یہاں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرتے تھے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے نا، وہ کہتے ہیں وہ کوہ طور تھا، یہی تھا وہ جگہ، جی یہاں کلام ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے۔ کیا کلام ہوتی تھی آخر؟ یہی کلام ہوتی تھی،
جی واقعات کربلا بیان ہوتے اکثر، اور موسیٰ علیہ السلام سنتے اور روتے، یہ کلام ہوتی تھی، اسی وجہ سے موسیٰ کلیم اللہ بنے۔ جی اسی جگہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد ہوئی تھی، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا امام حسین علیہ السلام کی مقتل کی جگہ کو اپنے بالوں سے صاف کیا۔ یہ حقیقت تمام نے لکھا خود مخاطب کما سالے رب واتے ہے ڈیلا ہے جنت۔ اچھا ایک صفوی بادشاہ کے دور میں ایک سفیر آیا، نصرانی تھا، عیسائی تھا، بہت بڑا اپنے دور کا عالم، ماہر علوم، نجوم ہو، فلکیات ہو، اعداد ہو، اور حوالے سے۔ حالانکہ یہ معجزہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ فرماتے تھے کہ وہ نبی عطا کرنا فماذا تخیرون فی بیوتکم، کہ جو کچھ تم کھا کے آئے ہو، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے جو کچھ تم کھا کے آئے ہو اور جو کچھ تم نے گھر میں ذخیرہ کر چھوڑا ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ اور یہ جو عالم آیا تھا صفوی بادشاہ کے دربار میں، اس نے کہا میں ہر چیز بتا سکتا ہوں، میں بندے کو دیکھ کے بتا سکتا ہوں یہ کیا گھر رکھ کے آیا ہے، کیا کھا کے آیا ہے، کیا جا کے کھانا ہے۔ اتنے تک ماہر تھا، اتنا بڑا ماہر مطلب۔ اس نے کہا کہ میں اس کا پھر حل تلاش کرتا ہوں، اور حل سوائے محمد وال محمد کے ماننے والوں کو کوئی نہیں دے سکتا۔ اس دور کی عظیم ہستی، بہت بڑے آیت اللہ اور صاحب تفسیر صافی، اللہم صلی علی محمد آل محمد محسن فیض الکاشانی، بہت بڑا نام ہے مذہب شیعہ خیر البریہ میں، جنہوں نے تفسیر قرآن، تفسیر صافی لکھی، اور اصول کافی کی شرح الوافی لکھی، باقی بھی کافی کتب لکھی۔ تو بادشاہ نے، صفوی بادشاہ نے اپنے دربار میں اصفہان میں اس کو بلوایا، کہا اس کو کوئی مطمئن کریں، یہ بڑی باتیں کر رہا ہے، ہفتے سے زیادہ ہو گیا آیا ہے، بیٹھا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا دکھانے جا رہا ہے، میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں اور فلاں ہوں، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ تو ظاہر عیسائی ہے، اپنا روز مار رہا ہے، اس کو مطمئن کریں۔ تو بولا محسن فیض الکاشانی، بہت بڑا نام۔ اس نے کہا کہ میں کس سے بات کروں، یہ تو پڑھا لکھا ہی نہیں، یہ پڑھا لکھا ہی نہیں ہے، جاہل گمار ہے، میں اسی کا بات کروں۔ حالانکہ وہ ہفتے سے زیادہ درباری علماء کو اور پتہ نہیں کیا کیا ہر کسی کو تنگ کر چکا تھا، میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں اور میں ہوں، پتہ نہیں کیا کیا۔ کسی کو یہ جانتا ہی کچھ نہیں ہے، کوئی عالم بلاتے تو میں اسے بات کرتا، یہ تو بڑا سکڑا گیا، بہت غصے ہوا، مجھے جاہل اور قرآن کہہ رہا ہے ایک شیعہ عالم، معلوم میں تو یہ ہوں، میں ہوں، یہ ہوں۔ تو بولا محسن فیض کاشانی نے کہا کہ ابھی میں دیکھ لیتا ہوں کہ تم کیا ہو۔ آہستہ سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور کوئی چیز مٹھی میں بند کر دی، مٹھی میں بند کر دی، کہا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ تم جو کہتے ہو میں اتنا بڑا عالم اور یہ ماہر علوم نجوم فلکیات، پتہ نہیں کتنے علوم کا ماہر، اور میں بتا سکتا ہوں کہ بندہ کون کیسے بیٹھا ہے، کیا کھا کے آیا ہے، کیا گھر جا کے کھائے گا، کیا کرے گا، میں ہر چیز بتا سکتا ہوں، بتاؤ نا۔ اس کے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اس کا چہرے کا رنگ اڑ گیا، تو بتاؤ۔ ملا محسن فیض کاشانی فرماتے ہیں بتاؤ نا، اب دیر کیا ہے؟ کہا کہ زبان ساتھ نہیں دے رہے، میں اب کیا بتاؤں؟
अगर कहूँ तो क्या कहूँ, अब बताओ ना, सदाकत इस्लाम का अभी पता चल जाएगा तो तू बताएगा तो। उसने कहा जुबान तो मेरी यही कह रही थी और जुबान पता नहीं क्यों बंद हो गई है, कि मैं कह रहा हूँ कि आपके हाथ में जन्नत की मिट्टी कहाँ से आ गई। हम तो सुनते रहते हैं कि शिया तो मुसलमान ही नहीं होते, यही सुनते हैं ना मुसलमानों से, यहूदी ईसाई यही सुनते हैं कि शिया तो मुसलमान ही नहीं होते। ये जन्नत की मिट्टी कहाँ से आ गई, जन्नत की मिट्टी कहाँ से आ गई, कैसे, तेरे हाथ में जन्नत की मिट्टी तो है, बिल्कुल है। फिर सदाकत इस्लाम वाज़े हो गई ना, कहा हो तो गई, पर मुझे ये बताओ तेरे पास कैसे आ गई, ये तो जन्नत की मिट्टी है, तेरे पास कहाँ से आ गई। तो मुल्ला मोहसिन फैज काशानी फरमाते हैं ये करबला की खाकी शिफा है, ये करबला की खाकी शिफा है, और हर मोमिन मोमिना के घर में हर किसी के पास ये मौजूद है जन्नत की मिट्टी। कहा यही तो सदाकत इस्लाम की दलील है। इतनी बड़ी दलील देख के भी अगर मैं मुसलमान ना हूँ तो मैं फिर किस काम का, मेरा इल्म किस काम का। तो यही सदाकत इस्लाम की क्या है, खाकी शिफा, करबला की मिट्टी। तो वो देख कर मुसलमान हो गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा